علم و ذکر ہے۔ علم اور ذکر دونوں آپس میں وابستہ ہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے علم اور ذکر دونوں کو الگ الگ نہیں کیا بلکہ ایک ساتھ رکھا۔ علم اگر روشنی ہے، ذکر اگر روشنی ہے تو علم راستہ ہے۔ یہ دونوں سب جب ساتھ ہوں گے جب انسان کامیابی کی طرف بڑھے گا۔ مثال کے طور پر رات کو آپ کو گاڑی چلانی ہو تو گاڑی کے لیے آپ کے پاس سڑک بھی اچھی ہونی چاہیے، اور اس سڑک پر چلنے کے لیے آپ کی گاڑی میں روشنی بھی ہونی چاہیے۔ تو ذکر سے دلوں کے اندر روشنی آتی ہے، دل منور ہوتا ہے، اور علم سے انسان صحیح کی سمجھ حاصل کرتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر پارہ نمبر 14 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں پر علم کی بات پوچھنے کی بات تھی، تو اللہ رب العزت کو یوں کہنا چاہیے تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ مفسرین لکھتے ہیں اہل ذکر سے مراد وہ ہیں جن کے دل منور ہو، اہل ذکر سے مراد وہ ہیں جو قرآن اور ذکر کو پابندی سے کرنے والے ہو۔ اس لیے کہا کہ آپ صرف اہل علم سے نہیں بلکہ علم کی بات اگر پوچھنی ہو اہل ذکر سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پارہ نمبر 5 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطاعت کرنی ہے اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور آگے فرمایا وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر ابن عباس کے اندر موجود ہے، تفسیر ابن کبیر کے اندر موجود ہے، لکھتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد کون ہے؟ اولو الامر سے مراد کون ہے؟ فرماتے ہیں اولو الفقہ والدین، اس سے مراد وہ ہیں جو دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت جب حکم دے رہے ہیں اللہ کی بات کو مانو، رسول اللہ کی بات کو مانو، اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں اولو الفقہ والدین، یعنی جو دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں ان کی بات کو بھی مانو۔ آگے ایک آیت، آگے اس سے آگے ٹکڑا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ تفسیر ابن کبیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ حکم ہے اولو الامر کو، یعنی جو دین میں سمجھ رکھنے والے ہیں، اگر ان میں آپس میں اختلاف ہو تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں۔ تو علم اور ذکر جو ہے وہ خاص ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہی حکم فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اب یہ دونوں جب وابستہ ہوں گے، علم جو ہے انسان کو اللہ کی معرفت، اللہ رب العزت کی ذات کا علم سکھاتا ہے، اور ذکر اللہ رب العزت کی معرفت کے ساتھ اللہ کی ذات سے محبت کراتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر پارہ نمبر 2 کے اندر اللہ رب العزت نے ہم نے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا فرمایا۔ اچھا وسطا کیوں کہا؟ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو کتاب کی وجہ سے گمراہ ہوئے، ایک وہ لوگ ہیں جو محبت کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اس کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ عیسائی جن کے پاس اتنا علم نہیں ہے لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے، اتنے آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ عیسیٰ کو خدا کہہ بیٹھے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ بیٹھے۔ محبت انسان کو راستے سے بھٹکاتی ہے، صرف محبت ہو تو، محبت کے ساتھ علم ہو پھر سیدھے راستے پہ چلتے۔ دوسری ایک اور طبقہ جس کو قرآن نے اہل کتاب کہا ہے، کتاب کا علم رکھنے والے یہود، وہ علم کی بنیاد پر تکبر میں پھنسے، گھمنڈ میں پھنسے، صرف ان کے پاس علم تھا بلکہ محبت اور ذکر یہ عشق نہیں تھا، تو علم کی بنیاد پر وہ گمراہ ہوئے۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ پوری کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہاں پہ یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو بقرہ
گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر اب سوالات پر سوالات پوچھے کہ کیسی ہونی چاہیے. اب جب سوالات پر سوالات پوچھے اللہ رب العزت نے اور مشکلیں کر دی کہ ایسی ہو جس نے بچہ نہیں ابھی تک دیا ہو، بہت ساری شرطیں جو اللہ نے لگائی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سوالات جو بے جان سوالات ہوا کرتے ہیں جس کی تمہیں ضرورت ہی نہیں، ویسے سوالات نہ کیا کرو، کیونکہ یہودیوں نے علم کی بنیاد پر بے جان سوالات کیے، اللہ رب العزت نے ان کو راستے سے بھٹکا دیا. اور دوسری قوم عیسائیت ہیں جنہوں نے عشق کی بنیاد پر، علم تو تھا نہیں، اب عشق نے انہیں غلط راستہ دکھایا، محبت میں بس آگے بڑھ گئے. آج کی جو 6 چیزیں میں نہ کرنے کی لکھ کے آیا ہوں ان کے اندر ایک اور چیز لکھ کے آیا ہوں جو ہے غلو. غلو کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے، حد سے زیادہ نہ بڑھے، بس جو حد متعین ہے اسی پر رہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اب جب یہ دونوں چیزیں ہو، علم بھی ہو، ذکر بھی ہو، محبت بھی ہو، علم بھی ہو، معلومات بھی ہو، تو پھر انسان بھٹکتا نہیں ہے. اگر علم کی بنیاد پر تکبر آتا ہے تو ذکر اس تکبر کو روک دیتا ہے. اگر ذکر کی بنیاد پر پھر جو غلو پیدا ہوتا ہے، علم اس غلو کو روک دیتا ہے. اس لیے مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 6 نمبر بنائے ان کے اندر علم اور ذکر کو ایک ساتھ رکھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ علم بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگا، نہ بدعت والی گمراہی نہ تکبر والی گمراہی، دونوں گمراہیوں سے بچ کر وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کا جو اللہ نے خطاب دیا ہے اس پر چلیں گے. تو تیسری چیز کیا ہے؟ علم اور ذکر. علم کتنا ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے جو مسائل ہیں، ضروریات زندگی کے مسائل، یہ ہمیں سیکھنا ضروری ہے. اور آگے اگر ہم قرآن مقدس کے علوم کو یاد کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خصوصیت ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتلوا كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیة تقرأها. کہ جو صاحب قرآن ہوگا، محدثین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قرآن کو کثرت سے پڑھنے والا ہو، قرآن مقدس کی تلاوت کثرت سے کرنے والا ہو، ہر شخص اس سے مراد ہے. کہا جائے گا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، اور جہاں آخری آیت ہے وہاں پہ تیرا درجہ ہے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن مقدس کی. اور ایک اور حدیث میں ہے من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنت وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم النار. کہ وہ جو قرآن پڑھنے والا ہو، جو قرآن کو صحیح طور پر پڑھتا ہو، فاحل حلالہ، قرآن نے جس چیز کو حلال کہا ہے اس کو حلال مانتا ہو، وحرم حرامہ، جس چیز کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، قرآن نے غلط قرار دیا ہے، اس کو وہ حرام مانتا ہے، غلط مانتا ہے، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ 10 وہ لوگ اپنے قبیلے میں سے جن کے اوپر قد وجبت لہم النار، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان 10 لوگوں کی وہ شفاعت کرے گا. اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت ان 10 لوگوں کو جنت پہنچا دیں گے. تو اگر قرآن کا علوم زیادہ یاد کیا جائے تو یہ بہتر ہے، لیکن جو ضروریات زندگی کا علم ہے وہ سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے. ہماری زندگی کے اندر علم کتنا چاہیے کہ ہمیں نمازوں کے صحیح مسائل آ جائیں، ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ آ جائے، کون سی چیز غلط ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی کرنے کی ہے، کون سی نہ کرنے کی ہے، تو یہ صحیح سمجھ آ جائے، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور دوسری چیز ذکر اتنا کرے کہ اللہ رب العزت کی یاد نصیب ہو جائے، اللہ کی ذات پر یقین نصیب ہو جائے. فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا محبوب ذکر کیا کرو، یہ ذکر کرنا تمہیں نفع دے گا. علماء نے لکھا اس سے مراد قرآن مجید ہے.
تو تیسرا نمبر کیا ہے؟ علم اور ذکر. علم اتنا ہو کہ صحیح راستے کی سمجھ آ جائے، اور ذکر اتنا ہو کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ انس ہو جائے. جب اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، عجیب کیفیت ہوتی ہے. ہمارے سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں، فضل علی قریشی مسکین پوری رحمت اللہ علیہ، ان کی خانقاہ لگا کرتی تھی. لوگ آتے اور اللہ اللہ سیکھتے. کہتے ہیں کہ دو بوڑھے شخص بالکل سفید ریش آپس میں لڑ رہے ہیں. پنجابی زبان میں ایک کہتا اللہ میڈا، دوسرا کہتا اللہ میڈا، یعنی وہ کہتا اللہ میرا، وہ کہتا اللہ میرا. جب وہ بندہ قریب ہوا، یار یہ اتنے بڑے صوفی لوگ سنت کے تابع، یہ کس بات پر لڑ رہے ہیں؟ وہ قریب ہوا، پتہ چلا کہ ان میں سے ایک نے کہہ دیا تھا کہ اللہ میرا ہے، دوسرے نے اللہ کی محبت میں آ کر کہا نہیں اللہ میرا ہے. جب ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد دل میں جب بستی ہے، تو پھر انسان کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اللہ کی محبت میں وہ اللہ کا دیوانہ بن جاتا ہے. تو انسان ذکر اتنا کرے کہ اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے.